بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویک نمبر 2 گریڈ 10 سیکشن اے بی سبجیکٹ پاکستان اسٹڈی چیپٹر نمبر 1 ٹاپک ہسٹری آف پاکستان پیج نمبر 14, 15, 16 فار انگلش اسٹوڈنٹس اینڈ 13, 14, 15 فار اردو اسٹوڈنٹس. Recap of previous lecture. In previous lecture we study about General Ziaul Haq, major aspects of Islamization of process during 1977 to 88. Previous lecture drill words are election, majority, caretaker, abolition, harmonize. New lecture drill words are presidential system, صدارتی نظام, فورن ٹورز غیر ملکی دورے, ریفیوجیز مہاجرین, امپیکٹ اثرات, انٹرونشن مداخلت. Learning objectives. In this lecture, student will be able to know about the era of government of Muhammad Khan Junejo, Afghan Jihad refugees, problems and their impact on Pakistani society. اس لیکچر کے اندر آج ہم لوگوں نے 2 ٹاپک ڈسکس کرنے ہیں. فرسٹ دا ایرا آف گورنمنٹ محمد خان جنیجو, سیکنڈ افغان جہاد. فرسٹ ٹاپک از دا ایرا آف گورنمنٹ آف محمد خان جنیجو. جنرل ضیاء الحق amended 1973 constitution from parliamentary to a presidential system. جنرل ضیاء الحق نے 1973 کے آئین میں بہت سی ترمیم کر کے آئین کی پارلیمانی روح کو صدارتی نظام میں بدل دیا. The president took complete power and the power of the parliament were curtailed. اس سے صدر کو بہت زیادہ اختیارات حاصل ہو گیا اور پارلیمنٹ نظام کی جو بالادستی ہے وہ ختم ہو گئی. نان پارٹی الیکشن were held for the National Assembly in 1985. 1985 میں قومی اسمبلی کے غیر جماعتی انتخابات ہوئے. The first session of the National Assembly was called on 23rd March 1985. 23 مارچ 1985 کو قومی اسمبلی کا پہلا اجلاس ہوا. General Ziaul Haq took the oath as the president for the next 5 years. جنرل ضیاء الحق نے آئندہ 5 سال کے لیے صدر کی حیثیت سے حلف اٹھایا. اینڈ محمد خان جنیجو ٹک دی اوتھ ایز دی پرائم منسٹر, اور اس کے بعد محمد خان جنیجو نے وزیر اعظم کے عہدے کا حلف اٹھایا. فالوئنگ آر دی امپورٹنٹ ایونٹ آف محمد خان جنیجو ایرا. فالوئنگ آر دی امپورٹنٹ ایونٹ آف محمد خان جنیجو ایرا. فرسٹ لفٹنگ آف مارشل لا. مارشل لا اٹھانے کی قراردادیں. جنرل ضیاء الحق مارشل لا ہیڈ کمپلیٹڈ 8 years in 1985. 1985 میں جنرل ضیاء الحق کے مارشل لا کو 8 برس ہو چکے تھے. آفٹر بیکمنگ پرائم منسٹر, وزیر اعظم بننے کے بعد, محمد خان جنیجو ڈکلیئر ڈیڈ. محمد خان جنیجو نے اس چیز کو واضح کیا ڈیڈ مارشل لا شوڈ بی لفٹیڈ, کہ مارشل لا کو ختم کر دیا جائے. دین دا پارلیمنٹ اینڈ دی پروویژنل اسمبلی پاس بل ٹو لفٹ اٹ. چنانچہ مارشل لا کو اٹھانے کے لیے قراردادیں سینٹ, قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں نے پاس کی. which was done on 30 December 1985. اس طرح 30 دسمبر 1985 کو مارشل لا اٹھانے کا اعلان کیا گیا. سیکنڈ امپورٹنٹ ایونٹ از محمد خان جنیجو ایز دی پریزیڈنٹ آف مسلم لیگ. All the non-party members of the National Assembly form an official parliamentary group. قومی اسمبلی کے غیر جماعتی ارکان کو کسی نظم و ضبط کا پابند بنانے کے لیے ایک سرکاری پارلیمانی گروپ جو ہے وہ تشکیل دیا گیا. In January 1986, which was named as the پاکستان مسلم لیگ. جنوری 1986 میں اس پارلیمانی گروپ کو پاکستان مسلم لیگ کا نام دیا گیا. محمد خان جنیجو واز الیکٹڈ اٹس پریزیڈنٹ. محمد خان جنیجو کو اس کا صدر منتخب کیا گیا. ہی اسٹارٹیڈ ٹو ایکسپینڈ مسلم لیگ ممبرشپ ان دی انٹائر کنٹری. جنہوں نے مسلم لیگ کو ملک بھر میں پھیلانے کا سلسلہ شروع کیا. دا پروویژنل چیف منسٹر بیکم مسلم لیگ پروویژنل پریزیڈنٹ اینڈ اٹس office were open all over the Pakistan.
صوبائی وزیر اعلیٰ مسلم لیگ کے صوبائی صدر بن گئے. اس کے علاوہ اس کے دفاتر ملک بھر میں کھولے گئے. دا مسلم لیگ واز آرگنائز ایز اے پولیٹیکل پارٹی. مسلم لیگ کو ایک منظم سیاسی جماعت بنانے کے لیے اینڈ اٹس پرائمری یونٹ اسٹارٹیڈ انرولمنٹ ایٹ دی لوئر لیول. نچلی سطح پر پرائمری مسلم لیگ کے نام سے ممبر سازی شروع ہو گئی. The third important event is foreign tours. محمد خان جنیجو کے غیر ملکی دورے. The lifting of martial law and the restoration of democracy was welcomed by the foreign world. دنیا کے کئی ممالک نے پاکستان سے مارشل لا کے ہاتھ میں اور جمہوریت کی بحالی کو خوش آئند قرار دیا. محمد خان جنیجو میڈ سکسیسفل ٹور آف ترکی, جرمنی اینڈ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ in 1986. وزیر اعظم محمد خان جنیجو نے 1986 میں ترکی, جرمنی اور امریکہ کے کامیاب دورے کیے. ڈفرینٹ ایگریمنٹ آف میوچل انٹرسٹ ور سائن ڈیورنگ دیز ٹورس. ان دوروں کے دوران باہمی دلچسپی کے امور پر بات چیت کی گئی اور مختلف معاہدات پر جو ہیں وہ دستخط کیے گئے. دا فورتھ امپورٹنٹ ایونٹ از ڈیولپمنٹ پروگرام, ترقیاتی پروگرام. محمد خان جنیجو's modesty, honesty and national spirit were very much liked by the public. وزیر اعظم محمد خان جنیجو کی شرافت, دیانتداری اور عوامی خدمت کو عوام نے بہت زیادہ پسند کیا. دا 7 مرحلہ ہاؤسنگ اسکیم, 7 مرحلہ ہاؤسنگ اسکیم, 5 points ڈیولپمنٹ پروگرام اینڈ پلانس, 5 نکاتی ترقیاتی پروگرام. ٹو ریز دا لٹریسی ریٹ ور اپریشیٹڈ. تعلیمی شرح میں اضافے کے منصوبے کو بہت زیادہ سراہا گیا. وچ پلے این امپورٹنٹ رول فار دی ڈیولپمنٹ آف دی کنٹری, جس سے ملک کی ترقی میں بہت زیادہ اضافہ ہوا. نیکسٹ امپورٹنٹ ایونٹ آف محمد خان جنیجو ایرا, اوجری کیمپ ڈیزاسٹر. A sudden fire broke out in an armed depot located between Rawalpindi and Islamabad in 1988. 1988 کو راولپنڈی اور اسلام آباد کے دوران ایک اسلحہ ڈپو پر اچانک جو ہے وہ آگ لگ گئی. مینی سٹیزنز ور کلڈ ان دس ڈیزاسٹر. اس سانحے میں بہت سے شہری جو ہیں وہ ہلاک ہو گئے. آفٹر ہیکٹک ایفرٹ آف 1 week, ایک ہفتے کی فل محنت کے بعد It was brought under control. آگ پر قابو پا لیا گیا. The Prime Minister was on a tour of Sindh and President on the tour of Kuwait. وزیر اعظم اس وقت سندھ کے دورے پر تھے جبکہ صدر پاکستان کویت کے سرکاری دورے پر تھے. Both returned immediately to اسلام آباد. دونوں فوراً اسلام آباد واپس آئے. The Prime Minister formed an investigation committee and its report was presented to President General Zia ul Haq. وزیر اعظم نے ایک تحقیقاتی کمیٹی مقرر کی جس کی رپورٹ صدر ضیاء الحق کو پیش کی گئی. نیکسٹ امپورٹنٹ ایونٹ از دا ڈسمسل آف جنیجو گورنمنٹ. جنیجو وزارت کی برطرفی. Due to some political changes, differences development between the President and the Prime Minister in 1988. 1988 میں سیاسی حالات کے تیزی سے بدلنے لگے. جنرل ضیاء الحق اور وزیر اعظم محمد خان جنیجو کے درمیان مختلف امور پر اختلافات جو ہیں وہ بڑھنے لگے. آفٹر ریٹرننگ فرام فورن ٹور, غیر ملکی دورے سے واپسی پر, دا پرائم منسٹر کالڈ اے پریس کانفرنس آن 29 May 1988 at the airport and answered the question of news reporters. وزیر اعظم نے ایئرپورٹ پر پریس کانفرنس سے خطاب کیا اور اخبار نویسیوں کے سوالات کے جواب دیے. آن دی سیم ڈے, اسی دن, دا پریزیڈنٹ ڈکلیئر ڈسمسل آف جنیجو گورنمنٹ اینڈ ڈسولوشن آف آل اسمبلیز ان اے پریس کانفرنس ہیلڈ ان آرمی ہاؤس. دس از ہاؤ 3-year ٹینیور آف محمد خان جنیجو اینڈیڈ. اور اس طرح محمد خان جنیجو کا جو 3 سالہ وزارت کا دور ہے وہ ختم ہوا. نیکسٹ ٹاپک جو ہم لوگوں نے اس لیکچر کے اندر ڈسکس کرنا تھا, افغان جہاد ریفیوجی پرابلمس اینڈ دیئر امپیکٹ آن پاکستانی سوسائٹی. جہاد افغانستان, مہاجرین کا مسئلہ اور پاکستانی معاشرے پر ان کے اثرات.
The invention of by Russian forces into Afghanistan in 1979 created a new challenge for Pakistan. 1979 میں روسی افواج کی افغانستان میں آمد سے پاکستان کے لیے ایک نیا چیلنج پیدا ہوا. جنرل ضیاء الحق adopted a firm policy with great confidence and courage. جنرل ضیاء الحق نے بڑے اعتماد اور حوصلے کے ساتھ دو ٹوک پالیسی اپنائی and stood against the intervention of the Russian forces, اور روسی افواج کی مداخلت کے خلاف جو ہے وہ ڈٹ کھڑے ہوئے. امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں یہاں پہ ہمارے پاس. دا بگننگ آف جہاد کا آغاز. افغان نیشن بریولی اسٹوڈ اگینسٹ اے رشین اٹیک اینڈ اسٹارٹڈ جہاد. افغانستان کی عوام روس کے حملے کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے اور جہاد شروع کیا. دا مورل سپورٹ آف دی گورنمنٹ آف پاکستان ریز دا مورال آف افغانستان مجاہدین. حکومت پاکستان کی اخلاقی مدد کے سبب افغان مجاہدین کے حوصلے جو ہیں وہ بلند ہوئے. دا مجاہدین انفلیٹڈ ہیوی ڈیفیٹ آن رشین فورسز ان ایوری فیلڈ. مجاہدین نے ہر محاذ پر روسی افواج کو عبرتناک شکست دی. رشیا واز کمپلیٹلی ڈیمورلائزڈ اینڈ بیکم ہیلپ لیس ان 1986. 1986 تک روس بالکل مایوس اور بے بس ہو گیا، تاہم جہاد پھر بھی جاری رہا. بٹ دا جہاد واز کنٹینیوڈ. دا کنٹینیوس ڈیفیٹ ڈس اپوائنٹڈ رشین، اور اپنی مسلسل جو شکست ہے اس کی وجہ سے جو رشیا ہے وہ بہت زیادہ بے بس ہو گیا. نیکسٹ پوائنٹ از جنیوا اکرڈ. جنیوا معاہدہ. امریکہ اینڈ رشیا سائن اکرڈ ان اپریل 1988. اپریل 1988 میں امریکہ اور روس نے ایک جنیوا معاہدہ کیا. دا پرائم منسٹر آف پاکستان محمد خان جونیجو آلسو پارٹیسپیٹڈ اینڈ سائنڈ اٹ. پاکستان کے وزیر اعظم محمد خان جونیجو بھی اس میں شریک ہوئے اور اس پر سائن کیے. رشیا ایکسیپٹڈ اٹ ڈیفیٹ اینڈ withdrew its forces from Afghanistan on 15 February 1989. روس نے اپنی شکست کو تسلیم کر لیا اور اپنے وعدے کے مطابق 15 فروری 1979 کو اپنی فوجیں افغانستان سے واپس بلا لیں. دس واز دی اینڈ آف افغان جہاد، اور اس طرح جہاد افغان کا جو ہے وہ خاتمہ ہوا. دا تھرڈ پوائنٹ از دا امپیکٹ آن پاکستان سوسائٹی. پاکستانی معاشرے پر اس جہاد کے جو ہے وہ اثرات. The migration of Afghan refugees to Pakistan during Russian attack had far-reaching effect on Pakistan society. روس کے افغانستان پر حملے پر افغان مہاجرین کی ہجرت نے پاکستانی معاشرے پر بہت زیادہ اثرات مرتب کیے. More than 30 lakh افغان ریفیوجی migrated to Pakistan. تقریباً 30 لاکھ سے زیادہ افغان مہاجرین ہجرت کر کے پاکستان چلے آئے. پاکستان gave shelter to the refugees and looked after them properly out of Islamic brotherhood and human sympathy. حکومت پاکستان نے اسلامی برادری کے احساس اور انسانی ہمدردی کے جذبے کے تحت ان مہاجرین کو اپنے ہاں پناہ دی اور ان کی اچھی طرح سے دیکھ بھال کی. دا سروس آف جنرل محمد ضیاء الحق ایز پریز وردی ان افغان جہاد. افغان مسئلے پر جنرل محمد ضیاء الحق کی خدمات جو ہیں وہ قابل تحسین ہے. پاکستان واز اپریشیٹڈ انٹرنیشنلی فار دی سکسیسفل افغان پالیسی. اپنی کامیاب افغان پالیسی کی وجہ سے پاکستان کو عالمی سطح پر بہت زیادہ پذیرائی ملی. اکارڈنگ ٹو آر ٹاپک ہمارے پاس یہاں پہ اسائنمنٹ نمبر 4 ہے. واٹ از مینٹ بائی اوجری کیمپ ڈیزاسٹر. A sudden fire broke out in an armed depot located between Rawalpindi and Islamabad in 1988. Many citizens were killed in this disaster. After a hectic effort of 1 week, it was brought under control. This incident is called Ojri Camp disaster. Second question is write a short note on Jihad Afghan. The invention of Russian forces into Afghanistan in 1979 created a new challenge for Pakistan. General ضیاء الحق adopted a firm policy with great confidence and courage and stood against the intervention of Russian forces. Afghan nation bravely stood against Russian attack and started jihad. The moral support of the government of Pakistan raised the morale of Afghan mujahideen. Russian was completely demoralized and became helpless in 1986. After Geneva occurred in 1988, Russia accepted its defeat
and withdrew its forces from Afghanistan on 15 February. لانگ کوسچن نمبر 8 ایکسرسائز میں سے وہ ہمارے پاس یہاں پہ اس ٹاپک کے اکارڈنگ بنتا ہے. ایکسپلین جہاد افغان, پیج نمبر 15 اینڈ 18. سیم یہی اسائنمنٹ نمبر 4 اردو کے اسٹوڈنٹس کے لیے ہے. ثانیہ اوجڑی کیمپ سے کیا مراد ہے؟ افغانستان کے جہاد پر نوٹ لکھیں اور لانگ کوسچن کے اندر جہاد افغان کی وضاحت کریں جس کا آنسر پیج نمبر 15 پہ ہے. اسٹے بلیسڈ. اللہ حافظ.